بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ ملک یمن پر اسد طوبان شمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبا الاول اور طبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء طبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر طبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے طبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی اس کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بیماری نے طبا کی نیند اڑا کے رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات بادشاہ کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ جب عالم بادشاہ کے پاس گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ بادشاہ جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ طبا محتاط کیا نہ کرتا فوراً برے ارادوں سے طائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طبا اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیم پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں گرایا تھا۔ اس کے بعد طبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی۔ پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ طبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر کسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طبا کو بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے اس نے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی، وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج ہوگا اور ہاتھ میں ہر حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، ولادت شریف مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبا نے سوچا، کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے اس نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا، جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا، طبا الاول حمیر بن وردہ کی طرف سے دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت اشرف پانے میں کامیاب ہو گیا
تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا۔ اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ پھر جن عالم صاحب نے طباء کی اصلاح کی تھی، یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طباء مدینہ منورہ سے ہند کے شہر بلسان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طباء کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طباء کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بااعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلٰی انصاری کے سپرد کر دیا گیا، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلٰی انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلٰی انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلٰی انصاری کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلٰی، یعنی تم ابو لیلٰی ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ہی طباء الاول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلٰی انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہے۔ اس لیے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلٰی نے اپنا تھیلا کھولا اور طباء بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب یہ خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلٰی انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی پر چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طباء کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طباء نے خاص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔